کرتے چلے جائیں تب بھی ان کی فضیلت کو پہنچ گئی. یہ ہے حضرات صحابہ کا مقام. ان کے مقام اور مرتبے کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات فہمنا چاہیے، حضرات صحابہ کی توہین کرنے سے، حضرات صحابہ کرام کی تنقید کرنے سے، حضرات صحابہ کرام پر شب و شب کرنے سے عمدہ تو کچھ نہیں جائے گا. ہمارا ایمان غالب ہو جائے گا. اور ہم ان کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اللہ کے انتخاب پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جو کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دیجیے. ان کی سزا انہیں یہاں بھی مل رہی ہے اور وہاں بھی مل رہی ہے. ان کی سزا انہیں یہاں بھی مل رہی ہے اور وہاں بھی مل رہی ہے. وہ اپنی سزا آپ دے رہے ہیں اور اس وقت تک دیتے رہیں گے. میرے سننے پہ غور کیجیے، اس وقت تک وہ اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے جب تک ان کے دل سے صحابہ کا حکم نہیں نکل جاتا. جب تک ان کے دل میں صحابہ کا حکم ہے وہ اپنے آپ کو سزا دیتے رہیں گے. جو صحابہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو صحابہ کا باغی وہ ہمارا باغی، جو صحابہ کا دوست وہ ہمارا دوست، جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے ہم سے محبت کرنے والے، جو صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے اس کے طریقے پر ہم چلیں گے، اور جو صحابہ کے طریقے کو نکارنے والا ہے اس کے طریقے کو ہم کبھی قبول نہیں کریں. میرے پاس بولے والے مسلمان ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار کرنے لگے ہیں جو صحابہ سے صرف دل میں بغض نہیں رکھتے ہیں، زبان سے صحابہ کی تنقید نہیں کرتے ہیں، بلکہ عملی اعتبار سے صحابہ کی توہین کرتے ہیں. جانے انجانے میں ہم ان کے طریقوں کو اپنانے لگے. اگر کوئی ہمارے والد کو گالی دے، اس شخص کو ہم دوست بنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ جو ہم کو اپنی ماں کی گالی دے کیا اسے ہم دوست بنانے کے لیے تیار ہوں گے؟ جو ہمارے گھر پر چھوٹ دے کیا اسے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جو ہمارے ساتھ جنگ میں آمادہ ہو جائے کیا اسے ہم دوستی کا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی بے غیرتی ہے جو ایسا کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو ہمارے والد کے دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو ہمارے بھائی کے دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، جو ہمارے گھر کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، بلکہ جس شہر میں رہتے ہیں اگر اس کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اگر ان کا دشمن ہے تو ہمارا دشمن ہے. ہم جو ان سب کی دشمنیوں کو قبول کرنے تیار ہیں، اور جو ہمارے صحابہ کے دشمن ہیں ان کو دوست بنانے کے لیے ہم کیسے تیار ہوں؟ ہماری نیت کیسے گوارا کر رہی ہے؟ ہمارا ایمان کہاں چلے گیا ہے؟ جن کی ایمان کی گواہی قرآن نے دی، جن کی صفات کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، جن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں فرمائی ہے اور اکٹھا صحابہ کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور انہیں برا بھلا کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو ہرگز برا مت کہو. جنہوں نے میرے صحابہ کو برا کہا گویا کہ اس نے مجھ کو برا کہا، اور جس نے مجھ کو برا کہا گویا کہ وہ اللہ کو برا کہنے والا ہے. اتنی واضح آپ کے اشارہ آنے کے بعد پھر بھی ہم ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں. اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا اللہ کی اصحابی، اللہ کے لیے میرے صحابہ کو برا بولنے سے اپنی زبانوں کو روک لیں. میرے بعد انہیں ملامت کا نشانہ نہ بنانا. ہر جمعہ کے خطبے میں
جانے انجانے کے کر رہے ہیں، ہمیں صحابہ کے متعلق علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، صحابیات کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے ایمان کے تذکرے کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ایثار کے تذکرے کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے احسان کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے انفاق کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا ایمان مثالی ایمان تھا، ان کا ایثار بھی مثالی ایثار تھا، ان کا احسان بھی مثالی احسان تھا، ان کے اخلاق بھی مثالی اخلاق، ان کے ایمان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، ان کے ایثار کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، ان کے احسان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، ان کے اخلاق کی بھی کوئی شخص برابری نہیں کر سکتا ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے اور آنے والی نسلوں کو بتایا گیا ہے، میرے صحابہ جیسے ایمان لائے تھے ویسا ایمان اگر تم لائیں گے تو ایمان قابل کرو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور جیسا ایمان لا کر دکھاؤ وہ ایمان قابل کرو۔ صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا ایمان تھا، پہاڑ کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ تاریخ کے سوال اٹھاتے جائیے، صحابہ کے ایمان کے واقعات پڑھتے جائیے، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے ہم کو پتا نہیں، قرآن ہمارے پاس ہے پڑھنے تیار نہیں، سیرت ہمارے پاس ہے پڑھنے ہم تیار نہیں، صحابہ کی سیرت ہمارے پاس ہے پڑھنے تیار نہیں، اولیاء کی زندگی ہمارے سامنے ہے مگر دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں، اور پھر سب کچھ یہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ میں صاحب الفاظ میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، لوگ ہے یہ لوگ، کب تک لوگ رچاتے رہیں گے ہم، کب تک اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں گے ہم، کب تک اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہیں گے ہم، اس بول سے باہر نکلی۔ اگر واقعی سچے مسلمان ہیں، واقعی صاحب ایمان ہے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اصحاب سے محبت کرنے والے ہیں، اولیاء سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے ہیں، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ دوسروں پر منتشری کرنے کے بجائے اپنے آپ پر کیجیے، دوسروں پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنے آپ پر اعتراض کیجیے، خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جائیے، خوش فہمی کے اندر مبتلا مت ہو جائیے۔ صحابہ صرف گفتار کے راضی نہیں تھے بلکہ کردار کے راضی تھے۔ علامہ اقبال نے 70 سال 75 سال 80 سال پہلے کہا ہے، انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا وہ ان کا بڑا پن تھا، لیکن اصل میں وہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں سو لیتا ہے، گفتار کا راضی بن تو گیا، کردار کا راضی بن نہ سکا۔ علامہ اقبال نے اپنے بارے میں کہا تھا، ہم خالی بولنے والے مسلمان رہ گئے، ہماری مسلمان ہم نہیں رہے، جبکہ علامہ اقبال ہماری مسلمان، مگر وہ ہم جیسوں کے لیے ہم خالی گفتار کے راضی ہیں، کردار کے راضی نہیں۔ کہاں گئی صحابہ کی تعلیمات ہماری زندگی سے، کہاں گئی حضور کی سیرت ہماری زندگی سے، کہاں گئی اولیاء کی سیرت ہماری زندگی سے؟ مٹھائی کا نام لینے سے منہ میٹھا نہیں ہو جائے گا آپ کا، شادی کا نام لینے سے اولاد نہیں ہو جائیں گے آپ، گھر کا نام لینے سے محل نہیں بن جائے گا آپ کا، آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اولیاء کے غلام بننا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے، صحابہ کے آپ سچے جانشین بننا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے، اللہ کے نبی کے سچے فرمانبردار بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل کیجیے۔ اگر اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیجیے، انشاءاللہ وہ مقام بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ صحابہ کے ایمان کو پہاڑوں جیسا تھا، تاریخ میں واقعہ موجود ہے۔ حضرت ذنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عمر کی خاتون صحابیہ ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کر کر اپنا گزر بسر کرتے،
کہ اسلام سے پھر جائیے، ایمان سے ہٹ جائیے، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، زمینہ کا جو جسم کمزور ہے لیکن ایمان پہاڑوں جیسا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے، جان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر ان کے آنکھوں میں گرم سیدھے لگا دی، جس کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلے گئی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تم نے جس رب پر ایمان لایا ہے وہ رب مدد کے لیے نہیں آئے ہیں، اور تمہاری آنکھوں کی بینائی ہمارے لالوں خدا نے لی، ہمارے جو خدا ہے انہوں نے تمہارے آنکھوں کی بینائی لی ہے، تمہارے خدا کہاں ہے؟ اور صحابیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پہلے تو ان لوگوں کو بتایا یہ میرا اس بات پر ایمان ہے، ایک ادنا خاتون کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، آنکھوں کی بینائی دینے والے اللہ ہے، آنکھوں کی بینائی دینے والے بھی اللہ ہے، نہ تمہارے لا خدا میں یہ طاقت ہے کہ وہ بینائی دے، نہ ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے بینائی چھین سکے۔ اور پھر اس کے بعد اس ایمانی حرارت کے ساتھ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا، تاریخ میں لکھا گیا ہے، انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اے اللہ یہ لوگ آپ کے نونے کو مانتے ہیں، آپ بتا دیجیے کہ آپ موجود ہیں، اے اللہ اپنی قدرت کا جلوہ دکھا دیجیے اور اس باتوں کی بینائی کو آپ لوٹا دیجیے۔ ابھی ان کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے آنکھوں کو نیچے کیا اور ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹائی۔ یہ صحابیہ کے ایمان کا، ان کے ایمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھ رہے جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی کے ساتھ آپ نے معاہدہ فرمایا، کوئی چیز آپ نے خریدی ہے، گھوڑے کو آپ نے خریدا ہے، اور آگے چلتے چلتے آپ نے اس گھوڑے کے مالک سے کہا ہے کہ گھر چلے، آپ کو میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد کسی یہودی نے آواز لگائی اور گھوڑے والے سے کہا کہ یہ گھوڑا اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو کیا آپ بیچ دیجیے، میں قیمت دینے تیار ہوں۔ گھوڑے والے نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ گھوڑا لینا چاہتے ہیں یا لینا نہیں چاہتے ہیں؟ میں گھوڑا اس یہودی کو بیچنے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کا معاہدہ ہو چکا ہے، میں آپ سے خرید چکا ہوں، پیسے دینے کے لیے ہم گھر جا رہے ہیں۔ اس یہودی وہاں پر کھڑا ہوا اور گھوڑے والے کو بڑھلایا اور کہا انہوں نے آپ سے معاہدہ نہیں کیا ہے، آپ سے یہ خرید و فروخت نہیں کی ہے، اگر کوئی ہے گواہ آپ کے پاس؟ حضرت حذیفہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اس کے اللہ کے نبی صاحب نے میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے، آپ خریدار ہیں اس کے۔ وہ یہودی وہاں سے ہٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہا کہ فرمایا حذیفہ تم تو خرید و فروخت کرتے وقت بھاؤ کرتے، تم وہاں پہ موجود نہیں تھے، پھر تم نے کیسے گواہی دی؟ سنیے اور سب کے کانوں سے سب کے دل کو اتار دیجیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے میں نے اس گھوڑے کو خریدا ہے، پوری کائنات مل کر کے اگر کہے کہ آپ نے نہیں خریدا ہے مگر خدا اس بات کو قبول کرنے تیار نہیں ہے کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہی سچ ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ آپ نے خریدا ہے تو آپ نے خریدا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، ہونے کا کہ میرا ایمان ہے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اس کے بعد فرمایا حذیفہ آج کی بات اگر کبھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے اور ایسے موقع پر گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہے، پیغمبر تمہارے اس جملے پر تمہاری ایمانی طاقت پر خوش ہو کر تم کو یہ منظر بناتا ہے اور تمہیں یہ تمغہ دیتا ہے کہ جہاں کہیں دو آدمیوں کو گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے گی حذیفہ اکیلا گواہی دے گا، دو گواہی کے برابر ہو جائے۔ یہ ان کا ایمان کا پہاڑوں جیسا ایمان، کوئی ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور آپ نے دیکھا کہ جانور کا مالک اس جانور کے ساتھ جا رہا ہے اور چلتے چلتے وہ تھک گیا اور اس جانور پر سوار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس جانور نے کہا کہ اے مالک ہم کو اللہ نے تمہاری سواری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم پر سوار ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کھیتوں کی رکھوالی کے لیے اور فصل کو اگانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک جانور بات کرنے لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر میں ایمان لاتا ہوں کہ اس
جب تک ہماری زندگی ان کی زندگی کا آئینہ نہیں بن جاتی ہے ہم ان کے سچے چاہنے والے نہیں ہوتے. اس لیے تہیہ کیجیے، آپ تہیہ کیجیے یہاں سے اور وعدہ کیجیے کہ حضرات صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے اور صحابہ سے محبت رکھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے محبت رکھنے کے بارے میں ہم کو سمجھایا ہے. اور جیسے صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ویسے ہم حضرات صحابہ سے محبت کریں گے. جیسے بعد میں آنے والے ائمہ نے، علماء نے اور اولیاء نے حضرات صحابہ سے محبت کی تھی ویسے انشاءاللہ ہم بھی محبت کریں گے. اور جو صحابہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمارے نافرمان ہیں، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. ہم ان کے راستے میں انشاءاللہ ہرگز نہیں چلیں گے، ورنہ کل قیامت میں یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ہمارے ہاتھ پکڑ کر کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زبانی ہم سے محبت کرتے دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کا عمل ہمارے باغیوں جیسا تھا. آپ فیصلہ فرمائیے کہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں یہ ہمارے دشمنوں سے محبت کرنے والے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دے دیں گے اور آپ کے ہاتھ سے جامع کوثر پر اشتہار ڈالیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جامع کوثر مت دیجیے. جو صحابہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے اور جو آپ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اس کے لیے آج معافی نہیں. اس لیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیجیے. اہل بیت کی محبت کا سہارا لے کے صحابہ میں دشمنی کرتے اور من گھڑت تاریخی روایتوں کا سہارا لے کے صحابہ میں دشمنی کرتے. صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ ہمارے دل ہے اور صحابہ ہماری آنکھوں پر سرما ہے. اگر صحابہ نہیں رہے تو ہمارا ایمان بھی باقی نہیں ہے. اگر وہ اپنے ایمان سے سلامت لے جانا چاہتے ہیں اللہ کی نبی کی محبت کے ساتھ صحابہ کی محبت کو لے جانا ضروری ہے. اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی وہ اپنے ایمان کو ادھورا لے کر اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ اپنے ایمان کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے صحابہ کی محبتوں کو اپنے دل میں بٹھائیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کیجیے. میں یہ بات آپ سے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا. صحابہ سے اگر آپ صرف محبت کریں گے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور ہم مکمل صحابہ کے نقش قدم پر چل بھی نہیں سکتے، مکمل صحابہ کے نقش قدم پر چل بھی نہیں سکتے مگر چلنے کی ضرور کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہم صحابہ جیسے نہیں بن سکے، تابعین جیسے نہیں بن سکے، تبع تابعین جیسے نہیں بن سکے، اگر تبع تابعین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں جیسے ہمارا شمار ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.